والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية۔ معزز حاضرین جمعہ، آپ قریب 2 مہینے سے سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیرت نبوی کی جھلک آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رفیق سفر بنا کر کے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ وہاں پہنچ کر کے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، جو قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں ہے، جہاں آپ نے 6 دن یا 14 دن یا 26 دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی جو ننیال ہے، جو دراصل آپ کے والد کی ننیال ہے، قبیلہ بنو نجار، ان کو علم ہوا تو وہ لوگ تلواروں کو حمائل کیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے آپ تک آئے اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر کے مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی آتے ہیں ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا، چونکہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا مسموم تھی، زہریلی تھی، لوگوں کے لیے ناموافق ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ لیکن آپ کی آمد کے ساتھ ہی اس جگہ کا نام مدینہ الرسول رکھا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور اسی کو اختصار کے ساتھ مختصر کر کے مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی کئی نام ہیں، کعبہ نام ہے، طیبہ نام ہے، المنورہ نام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ میں اس جگہ پہنچی جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے، اس زمانے میں وہاں کھجور کے باغات تھے، باغ تھا، وہ اجڑ چکا تھا، کھنڈر ہو چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی اور چلی، واپس پلٹ کر آئی، وہیں بیٹھ گئی۔ مدینے میں ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لائیں، آپ ہمارا مہمان بنیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی معمور ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اسے جو حکم دیا گیا ہے وہی یہ کرے گی، اس لیے چھوڑ دو اسے جانے دو۔ جس جگہ ابھی مسجد نبوی ہے وہاں جب اونٹنی بیٹھی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لپک کر کے آپ کا کجاوا لے لیا
آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اب میرا قیام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوگا۔ اس طرح سے سب سے پہلے میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو۔ چند دن آپ نے ان کے گھر قیام فرمایا، اس کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ جس جگہ اونٹنی ٹھہری تھی وہ ایک باغ تھا جو کھنڈر ہو چکا تھا، وہ آپ ہی کے ننیال کے 2 یتیم بچوں کا تھا۔ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی یہ تم ہمیں قیمتاً پیسے کے بدلے میں دے دو، یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ ان بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم قیمت آپ سے نہیں لیں گے، ہم اللہ کے لیے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ، ہمیں قیمتاً ہی لینی ہے۔ چنانچہ آپ نے قیمتاً وہ باغ خریدا اور خرید کر کے آپ نے اس کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ جس جگہ بھی مسجد نبوی ہے، جن حضرات کو اللہ نے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، روضہ رسول پر جا کر کے سلام پیش کرنے کا شرف انہیں حاصل ہے، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے وہاں دیکھا ہوگا، جائزہ لیا ہوگا، تو دیکھا ہوگا کہ وہاں حد لکھی ہوئی، حد تو مسجد نبوی کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی کی حد ہے وہ یہاں تک ہے۔ سامنے سے لے کر کے دیدار قبلی تک قریب 100 فٹ کا حصہ ہے۔ اب تو مسجد بڑی توسیع ہو گئی، لمبی چوڑی ہو گئی ہے، اگر اس کے صحن کو بھی ملا لیا جاوے تو دایاں اور بایاں ملا کر کے قریب 1 کلومیٹر کا حصہ ہوگا مسجد نبوی کا۔ بہرحال مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس زمانے میں جو چیزیں تھی اس کے حساب سے تعمیر کی گئی۔ کھجور کے تنے، کھجور کے پتوں کو اس کے اوپر ڈالا گیا، ان کے تنوں کے ستون بنائے گئے اور کچی اینٹ کی دیوار بنائی گئی۔ اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہاں آ کر کے کچھ سکون تو محسوس کیا، لیکن جن لوگوں نے قسمیں کھا رکھی تھی، قسمیں اٹھا رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو نیست و نابود کرنے کا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا، ختم کر دینے کا، انہیں کیوں کر چین آ سکتا تھا، انہیں کیسے آرام مل سکتا تھا؟ انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چونکہ اندرونی اعتبار سے یہاں حالات پرامن ہیں، مکے کی طرح یہاں حالات نہیں ہیں، اندرونی خلفشار نہیں ہے، اس لیے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دینا، بہترین سماج بنانا اور بہترین معاشرہ بنانا یہاں آسان ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اقدامات کیے۔ مدینے میں اس وقت آپ کے پہنچنے کے وقت 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے پہلے ہی سے اسلام قبول کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور آنے سے پہلے۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے جنہیں انصار کا خطاب ملا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو انہی قبائل میں سے تھے اور انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، وہ مشرکین مدینہ کہلائے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، جس کو یہود کہا جاتا ہے۔ یہود کے 3 بڑے قبائل وہاں آباد تھے، قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے مسلمانوں میں جو مہاجرین تھے جنہوں نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تھی اور جو لوگ مدینے ہی کے رہنے والے تھے ان کے لیے کچھ اصول و ضوابط بنائے تاکہ ایک بہترین سماج اور بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں آسانی ہو۔ یہ ایسے اصول اور ضوابط ہیں کہ آج بھی چھوٹے سے چھوٹے سماج میں، چھوٹے سے چھوٹے محلے اور گاؤں میں، بلکہ کسی گھر میں، کسی خاندان میں ان اصول کو اختیار کیا جائے، یقینی طور پر وہ گھر، وہ سماج، وہ گاؤں، وہ محلہ بہترین آئیڈیل کے طور پر لوگوں کے لیے ابھر کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضوابط مقرر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ حقیقی معنی میں مسلمان وہ شخص ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بلا وجہ کسی پر دست درازی نہ کرے، بلا وجہ کسی پر زبان درازی نہ کرے، خواہ مخواہ کے لیے کسی کو تھپڑ نہ مارے، خواہ مخواہ کے لیے کسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا من یا رسول اللہ، کون ہے وہ شخص؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ یہی 2 حدیث ایسی ہے، حدیثیں سینکڑوں ہیں اس صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان کو ہم نمونہ بنا لیں، ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارا گھر جنت نشا بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہم میں سے عمومی طور پر پڑوسیوں کے تعلق سے بدگمان ہیں، اپنے پڑوسی کی بدگوئی، بدزبانی اور اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں، چاہے وہ پڑوسی بھائی ہو، چاہے وہ پڑوسی چچا ہو، چاہے وہ پڑوسی کوئی اور ہو، ہر ایک کی اخلاقی اور سماجی حالت ایسی گری ہوئی ہے، ایسی گھناؤنی ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ حالانکہ پڑوسی کا حق اتنا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی فی الجار حتی خشیت ان یعرفہ، کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ خیر خواہی کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو میرے مال کا وارث نہ بنا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک تاکید آئی ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں کہ اگر آپ کوئی سالن بنائیں، گوشت پکائیں اور کم ہے تو تھوڑا شوربہ بڑھا دیجئے، اگر آپ بوٹی نہیں دے سکتے پڑوس کو تو شوربہ ہی صحیح ان کو پہنچا دیا۔ آپ اس قسم کا سالن نہ بنائیں، آپ اس قسم کا کوئی پکوان نہ بنائیں کہ اگر آپ ان کو اپنے پڑوس تک نہیں پہنچا سکتے تو ان کی مہک سے اور ان کی خوشبو سے ان کی دل شکنی نہ ہو۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے سے ایک سماج اور ایک معاشرہ تشکیل دے دیا جائے، ایک گھر اس طریقے سے بسا لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں بھید بھاؤ رہے گا، بھائی بھائی سے جھگڑا کرے گا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا، چچا بھتیجے میں جھگڑا ہوگا، یا خاندان میں کسی قسم کا ٹکراؤ ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بھی بتایا کہ جن لوگوں نے یہ قسمیں کھا رکھی تھی کہ مسلمانوں کو پنپنے نہیں دینا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، وہ کیسے چین کی نیند سو سکتے ہیں؟
انہوں نے ہر ممکن یہ کوشش جاری رکھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اس کے لیے انہوں نے پلاننگ بنانی شروع کی، مال جمع کرنا شروع کیا کہ مدینے پر چڑھائی کر کے وہیں پر ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام سازشوں کی خبر ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ 3 طرح کے لوگ وہاں تھے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ وہی جو مشرکین تھے اوس اور خزرج کے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگ وہ تھے جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لائے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ ابن ابی بن سلول ہے، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار۔ اور ان کی حسد اپنی جگہ درست بھی تھی، دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہ اوس اور خزرج دونوں قبائل نے مل کر کے عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر اتفاق ظاہر کر لیا تھا، بس صرف تاج پوشی باقی تھی۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد ہوئی تو لوگوں نے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ کرسی ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی کا قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے۔ یہاں تو ایک دوسرے الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بس نہیں چل پا رہی تھی عبید عبداللہ کی، ورنہ تو وہ نہ معلوم کیا کر گزرتا۔ اس لیے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہا، دیکھا کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چلو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تاہم اندرونی اعتبار سے وہ منافق رہا، یعنی کہ وہ کافر ہی رہا، اور موت ان کی کفر پر۔ دوسرے جو یہود کے قبائل تھے، 3 قبیلے ہم نے بتائے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان لوگوں سے آپ نے معاہدہ کر لیا کہ ہمارے دکھ درد میں ہمارے اوپر جو حالات آئیں گے یا تمہارے اوپر جو حالات آئیں گے، ہم تمہارے حالات میں شریک ہوں گے، تم ہمارے حالات میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوا کریں۔ اگر دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو تمہیں ہمارا تعاون کرنا پڑے گا۔ بڑے دفعات ہیں، تفصیلات ہیں ان کی۔ اس طریقے سے پورے مدینے کو گویا کہ آپ نے اپنا موافق بنایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قائم کروائی۔ اس کے بعد قریش کا، بلکہ مکے والوں کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے تقریباً 150 صحابہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا کہ کسی طریقے سے اس قافلے کو روکا جائے اور ان کے سامان کو مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، لیکن وہ قافلہ کسی طریقے سے بچ نکلا۔ واپسی کا انتظار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 300 سے زائد 313 314 317 تک کی روایتیں ہیں اور مشہور 313 ہے۔ 313 افراد کو لیا آپ نے اور واپسی جب اس قافلے کی ہو رہی تھی اپنے سامان کی خرید و فروخت کر کے، اس وقت آپ نے ان کا پیچھا کرنا چاہا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قافلے کے پاس مالیت کتنی تھی، 1000 اونٹ اور 260 یا 65 کلو سونا، گویا کہ 2.5 کنٹل سے زائد سونا ان کے پاس تھا۔
اور مکے کے قریب قریب چھوٹے بڑے ہر قسم کے جو بھی کاروباری تھے ہر ایک کا مال اس میں لگا ہوا تھا، اور یہ مال آگے چل کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا۔ اس طریقے سے دفاع کے طور پر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس قافلے کا یہیں پر سر پکڑ لیا جائے اور ان کے سارے مال کو مال غنیمت کے طور پر استعمال کر لیا جائے۔ اس واقعے کی تکمیل کے بعد اپنی بات پوری کر دوں گا، وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا، جنگی چال میں بڑا ماہر تھا۔ انہیں کسی طریقے سے بھنک لگ گئی کہ محمد اور ان کے ماننے والے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ کسی طرح سے بچ گئے۔ ادھر ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ محمد اور ان کے ماننے والے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو انہوں نے مکے میں اطلاع بھیجی کہ قافلے کی خبر لو، قافلہ لٹ رہا ہے۔ وہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دوسرے بڑے بڑے سردار نے مل کر کے مشورہ کیا اور 1300 کی فوج تیار کی، جس میں سے 300 بعد میں ان سے پچھڑ گئے۔ 1000 کی فوج اپنے اس قافلے کے بچاؤ کے لیے نکل گئی۔ میں نے بھی بتایا کہ وہ تجارتی قافلہ کسی طرح سے بچ نکلا۔ پھر ابو سفیان نے اطلاع کر دی کہ بھئی ہم لوگ بچ نکلے ہیں، اس لیے اب آپ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل بڑا متکبر، اتنا بڑا متکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون ہذہ الامہ کہا ہے، اس امت کا فرعون اس کو کہا۔ آپ کو تعجب ہوگا، بدر میں جب یہ مارا گیا ہے، دو بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں جب اس کی گردن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتار رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے نہیں، یہاں سے اتار۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ یہاں سے اتارو گے تو گردن تھوڑی میری اونچی دکھے گی سب لوگوں کے مقابلے۔ اتنا زیادہ اڑیل، اتنا زیادہ متکبر تھا، مر رہا ہے، جہنم میں جلنے والا ہے، لیکن پھر بھی تکبر اور کبر جو ان کی فطرت تھی اس سے وہ باز نہیں۔ بہرحال قافلہ آیا، واقعات میں بڑی تفصیلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر مل گئی کہ بھئی دوسرا قافلہ ادھر سے، بلکہ یہ فوج قافلہ کی بجائے 1000 کی جمعیت آ رہی ہے۔ تمام تر ہتھیار سے جو زمانے میں ان کے پاس تھے لیس ہو کر کے آئے، اور یہاں مسلمان چونکہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ غالباً 70 آدمیوں کا قافلہ تھا اور یہ 313 یا اس سے زائد کی تعداد تھی، یہ تو یقینی طور پر ان کا وہ اپنے پکڑ میں لا سکتے تھے، اور سامنا ان کا اب ہزاروں سے ہونے والا تھا۔ 2 گھوڑے صرف ان کے پاس تھے، 100 اونٹ، بعضوں کے پاس تلوار ہے تو بعضوں کے پاس تلوار بھی نہیں۔ بہرحال مقام بدر میں اکٹھا ہوئی دونوں فوجیں، اب آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ لوگ مشرکین کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ انہی کے لوگ بھی واپس چلے جاؤ، جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا ہے، لیکن ہم نے کہا نا جو سب سے بڑا متکبر تھا وہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی ہے، آج ہی ان کو مزہ چکھا دینا ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی ہے اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، ایک چھاؤنی کا لیے بنائی گئی۔ جن لوگوں نے مقام بدر کی زیارت کی ہوگی وہاں دیکھا ہوگا کہ ایک مسجد ہے، مسجد ثقیف کے نام سے۔ مسجد تو جانتے ہیں ثقیف کے معنی عربی میں چھپر کے آتے ہیں، وہ چھپر اس زمانے میں بنائی گئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ الہا و زاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے۔ دعا کے دوران ہی آپ کے مونڈے سے آپ کی چادر گر گئی تھی، اس موقع پر آپ نے جو پیار بھرے الفاظ سے اللہ کو پکارا تھا، فرمایا تھا اے اللہ اگر آج یہ جماعت 313 کی ہلاک ہو گئی تو لن تعبد، آپ کی کبھی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت روئے زمین پر ہوتی رہے تو اس جماعت کو تو کامیاب۔
اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کل یہاں ولید ذبح ہوگا، کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ یہاں، شیبہ یہاں، حنظلہ یہاں، فلاں یہاں، فلاں یہاں، فلاں یہاں، ہر ایک کی آپ نے مقتل کو اور قتل گاہ کو بیان کیا۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی ہے، کفار کا جب پاسنا شروع ہوا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جو جگہ آپ نے بتائی تھی اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، وہی وہ شخص مارا گیا اور جہنم نصیب ہوا۔ 70 روسائے قریش بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں میں سے 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ واپس جب گئے ہیں، ان کے تبصرے ہوئے ہیں، بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ بھئی ایسی قوت اور ایسی طاقت ان کے پاس تھی کہ ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ آدمی دکھتا نہیں تھا اور دیکھ رہا ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایسی فتح عطا فرمائی ہے کہ اس فتح کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کی ہے، یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے رمضان کا، جن لوگوں نے اس غزوے میں ہجرت کی ہے، صحابہ میں یہ سب سے افضل شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کو اصحاب بدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور اس طریقے سے کفار کا منہ کالا ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ جو شکست کھا کر کے جائے گا وہ یوں ہی بیٹھے گا نہیں، آئندہ اور بھی انتقام لینے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں دوبارہ ایک مارکہ اور ہوا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق